جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ان کا نام ہے حافظ نسیم خلیل صاحب، اور یہ بڑے ہی دلچسپ انسان ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کا بچپن گزرا ہے۔ ان کے جو والد تھے وہ استاد تھے جنرل عاصم منیر صاحب کے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے، اور پوری زندگی ان کے ساتھ گزری۔ تو یہ بہت سارے واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ یہ جنرل صاحب کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں، یہ جنرل صاحب کے بیہیویئرز کو سمجھتے ہیں، اور ماضی کی بہت ساری چیزیں جو آپ ظاہر سننا چاہیں گے وہ آپ کو حافظ صاحب آج بتائیں گے۔ اور ان کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہوا تھا، جو ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب نے ایک تقریر کے دوران، بلکہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس ویڈیو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جنرل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا تھا ان کے استاد کے ذریعے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور ان کے درمیان معاملات سیٹل کیے جائیں، اور عمران خان صاحب کی مرضی سے کیا تھا۔ تو مجھے بڑی کیوریاسٹی ہوئی، اور اس کے بعد میں نے استاد تلاش کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ جو ان کے استاد تھے جنہوں نے حفظ کروایا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو، وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ان کے ساتھ تو ظاہر ہے اعظم سواتی صاحب کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام حافظ نسیم خلیل ہے، اور وہ رابطے میں ہیں، تو ہو سکتا ہے اعظم سواتی صاحب نے ان کے ذریعے رابطہ کیا ہو۔ تو ہم نے ایک وی لاگ کے اندر ذکر بھی کیا، جس کے بعد حافظ صاحب کا میسج مجھے آ گیا، اور پھر ان کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق سا پیدا ہو گیا۔ ایک دوسرا تعارف ان کا یہ ہے کہ جو 10 مئی تک پاکستان نے ایک جنگ لڑی ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی شہید ہے پاک فوج کے ساتھ، بلکہ پی ایف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پاکستان ایئر فورس کے ساتھ۔ ان کا نام ہے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف صاحب، وہ بھی انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک اس جنگ کے اندر جو قربانی ہے اس میں بھی نسیم خلیل صاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔ لہٰذا نسیم خلیل صاحب سے بہت ساری چیزیں پوچھیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ آپ کا پرسپیکٹیو چینج کر دے گا، یہ اس پرسپیکٹیو کو نیا بنا دے گا۔ آپ سب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، راولپنڈی میں کہاں رہتے ہیں، کتنے عرصے سے رہتے ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب کے ساتھ کیسے رابطہ ہوا، کیا ہوا بچپن کی کہانی؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ چوئی صاحب بہت بہت شکریہ۔ میرے والد صاحب جب پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے بر صغیر کی، جی، میرے والد صاحب 1947 میں پاکستان تشریف لے آئے اور راولپنڈی میں قیام کیا، شہر راولپنڈی میں، بالکل ٹھیک، کالج روڈ پر۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہندو آبادی جب مائیگریٹ کر کے وہاں گئی، تو وہاں سے مسلمان جو ہیں ایسٹ پنجاب سے جو لوگ میرے والد صاحب کے ساتھ آئے، اس میں کافی لوگ میرے والد صاحب کے ساتھ آئے وہاں سے۔ انڈیا میں کس جگہ سے؟ امبالے سے، امبالہ کینٹ سے۔ ٹھیک، تو امبالہ کینٹ میں رہتے؟ جی، امبالہ کینٹ میں رہتے تھے۔ وہاں بھی میرے والد صاحب کا ایک مدرسہ تھا۔ ٹھیک، وہ مدرسہ جو ہے چھوڑ کر میرے والد صاحب ایک کل اثاثہ وہاں سے قرآن کریم لائے تھے کہ بیعت بھی نہ کریں یہ لوگ، ہندو لوگ۔ ٹھیک، تو یہاں لائے تو جگہ کی تلاش ہوئی کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پہ مدرسہ یا مسجد بنائی جائے۔ کالج روڈ پہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، الحاج شیخ صغیر احمد صاحب تھے ایک جماعت اسلامی کے، ان کی کوٹھی کے باہر بیٹھ جاتے تھے لوگ، وہاں پہ کافی مسلمان رہتے تھے۔ تو چند خواتین جو ہیں وہ میرے والد صاحب کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کس علاقے میں لے آئے ہیں، یہاں تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی۔ یہ غالباً یہ ظہر کا ٹائم تھا۔ ٹھیک، تو وہاں ایک پیپل کا درخت لگا ہوا تھا، تو میرے والد صاحب نے کھڑے ہو کے وہاں اذان دے دی۔ اذان کا ٹائم ہوا تو اذان دی، وہاں ظہر کی نماز پڑھی گئی وہاں پر تھڑے پر۔ اس کے بعد وہ مسجد نور مسجد کے نام سے اس کا قیام عمل میں آیا۔ ٹھیک، وہاں پہ مسجد بن گئی۔ ٹھیک، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی بن گیا۔ ٹھیک، اس مدرسے میں ایک استاد ایک شاگرد۔ میرے والد صاحب کے جو سب سے پہلے شاگرد تھے وہ سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود۔ جی، طلعت مسعود صاحب جی۔ اس وقت وہ کیپٹن ہوا کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک، ماشاء اللہ۔ وہ لال کرتی سے سائیکل پر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے میرے والد صاحب کے پاس۔ ٹھیک، تو بڑے نیک انسان تھے وہ بھی۔ جی، تو اس طرح بس ہوتے ہوتے وہاں پر مدرسہ قائم ہو گیا بڑا۔ جی، تو ایک اور میرے والد صاحب کے ساتھی تھے جو وہاں سے پڑھ کر میرے والد صاحب کے ساتھ ہی آئے انڈیا سے، حافظ عبدالرحیم ان کا نام تھا۔ ٹھیک، رہائش ان کی ڈھیری اسلام آباد میں تھی، ٹھیک، چونکہ وہ کینٹ سے آئے تھے تو ان کو کینٹ میں الاٹمنٹ ہو گئی تھی۔ ٹھیک، لیکن ان کی جو شاپس تھی وہ یہاں پنڈی میں تھی، کالج روڈ پہ۔ چونکہ یہ بھی ڈھیری اسلام آباد میں رہتے تھے، جنرل عاصم منیر کے والدین جو ہیں ٹھیک، اس کے قریب ہی مسجد وہاں کوئی نہیں تھی، ایک مسجد تھی ان کی، مسجد قریشیہ۔ ٹھیک، تو ان کے والدین بھی وہاں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ حافظ عبدالرحیم صاحب سے اس وقت جو ہے بات چیت ہوئی ان کے والدین کی، والد صاحب کی، ان کی، کہ کوئی ایسا حافظ قرآن کوئی ایسا آدمی بتائیں۔ تو وہ ایک دن جو ہے میرے والد صاحب
کو لے کر ڈیری حسن آباد آ گئے. ٹھیک. تو اور ڈیری حسن آباد جو تھا یہ بیسیکلی کس جگہ پہ تھا پنڈی میں؟ لال کرتی کے ساتھ ہی ہے, لال کرتی کے بالکل ساتھ ہی. جی جی, ابھی کنٹونمنٹ میں ہی ہے. ٹھیک. تو حافظ عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ سید سرور منیر صاحب کے پاس لے آئے. ٹھیک. وہاں بیٹھ کے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ یہ سن 60 کی بات بتا رہا ہوں میں. ٹھیک. تو وہاں سے دوستی شروع ہوئی میرے والد صاحب کی. اور سرور جو سید سرور منیر صاحب جو والد ہیں, جو والد ہیں جنرل عاصم منیر کے, وہاں سے 1960 میں یہ پہلا تعارف ہوا ان کے ساتھ, اور وہاں سے بس دوستی قائم ہوئی, اور دوستی الحمدللہ آج تک قائم ہے. ٹھیک ہوئی. اللہ اور وہاں پھر حافظ صاحب نے, حافظ خلیل صاحب نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا؟ نہیں, وہاں پر ابھی نہیں ابھی تو یہیں پڑھا رہے ہیں. وہیں پڑھا رہے تھے. ٹھیک. وہاں کوئی ایسا, یہ مسجد بنی ہے 68 یا 69 میں. ٹھیک. جو ان کے گھر کے ساتھ بنی ہے, وہ پلاٹ تھا ڈیری حسن آباد میں. ٹھیک. ٹھیک. وہاں پر میرے والد صاحب نے, بلکہ یہ میرے والد صاحب کا ہی وہ تھا مشورہ کہ یہاں قریب ہی ایک مسجد بنائی جائے جس میں ہم مدرسہ بھی قائم کریں. ٹھیک ہو گیا. تو سید سرور منیر صاحب اور ان کے بڑے بھائی شاہ رفیع صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جگہ ہے ہمارا. سید سرور منیر صاحب کرتے کیا تھے اس وقت؟ اس ٹیچر تھے. ٹھیک. ٹھیک. FG ٹیکنیکل اسکول تارک آباد میں. تو اس کے بعد وہاں پرنسپل ہو گئے وہ. ٹھیک. یہ نہایت ہی شریف اور نہایت پڑھا لکھا اور بردبار خاندان یہ ہے, سارا خاندان. ٹھیک. اور پڑھے لکھے دیندار لوگ ہیں سارے. تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہاں پر مسجد جب بنائی تو میرے والد صاحب کو کہا کہ یہاں مدرسہ بھی بنائیں آپ. ٹھیک ہو گیا. تو والد صاحب جو تھے آپ کے, وہ 1960 میں پھر اس خاندان کے ساتھ ان کا ایک رابطہ پیدا ہوا. جی ہاں. اور اس کے بعد پھر مسلسل آنا جانا. مسلسل آنا جانا پھر وہ. ٹھیک. وہ بھی آتے تھے, آپ بھی جاتے تھے؟ والد صاحب بھی جاتے تھے. والد صاحب بھی جاتے. اسی دوران میرے والد صاحب کو ایک موٹر سائیکل خرید کے دیا انہوں نے. اچھا. کہ آپ پنڈی سے آتے ہیں, سائیکل پر آتے ہیں, تو آپ یہ موٹر سائیکل خرید لے لیں. تو موٹر سائیکل خرید کے دیا. تو موٹر سائیکل میرے والد صاحب پھر موٹر سائیکل پر ڈیری حسن آباد آیا کرتے تھے روزانہ, کیونکہ وہاں مدرسہ قائم ہو گیا تھا. تو میرے والد صاحب جو ہے ظہر, عصر اور مغرب 3 نمازیں وہاں پڑھایا کرتے تھے, اور وہاں بچوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے. اور یہ جو مسجد تھی یہ جو اس وقت سید سرور منیر صاحب جو والد ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے, ان کے گھر کے قریب تھی؟ بالکل ساتھ, بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اور یہ گھر بھی متروک املاک میں سے, یعنی کہ جو لوگ انڈیا گئے تھے وہ الاٹ ہوا تھا یا نہیں؟ الاٹ ہو گیا تھا ان کو یہ. جی ہاں, کیونکہ یہ بھی پنجاب سے وہاں سے تشریف لائے تھے یہ خاندان بھی. تو وہاں پر ان کو الاٹمنٹ ہو گئی تھی. یہ پلاٹ خالی تھا جو مسجد کا پلاٹ بنایا تھا. ٹھیک. ٹھیک. تو اس مسجد میں جب مدرسہ قائم ہو گیا, چونکہ یہ ان کے بڑے بھائی جو قاسم منیر جو ہے یہ ہمارے پاس پڑھا کرتے تھے. ٹھیک. وہاں پر کالج روڈ پر. ان کا قرآن ختم ہوا میرے ساتھ, وہ حفظ کیا ہم دونوں نے. تو ساتھ ہی ان کے والد صاحب نے عاصم کو بھی داخل کرا دیا. ٹھیک ہو. اور وہ بھی کالج روڈ پہ؟ جی, وہ بھی کالج روڈ. جی ہاں. اور یہ جو سید قاسم منیر صاحب تھے جو ان کے بڑے بھائی, وہ آپ کے کلاس فیلو تھے؟ جی, میرے کلاس فیلو تھے وہ. ہم سب کٹھے پڑھتے تھے. یہ عاصم منیر جو ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی جو پولیس میں تھے, عامر خلیل, ان کے کلاس فیلو تھے یہ. ان کے کلاس فیلو. جی ہاں. میں سبق سنتا تھا ان کا, میں جو کہ سینئر تھا, ان کا سبق سنتا تھا, سپارہ سنتا تھا. اور ان دونوں بھائی, اپنے بھائی کا بھی اور ان کا بھی, اور بھی بچوں کا والد صاحب ڈیوٹی لگا دیتے تھے. تو انہوں نے کچھ سپارے یہاں پڑھے. اس کے بعد جو ہے پھر جب مدرسہ وہاں قائم ہو گیا تو ان کے والد صاحب نے, سید سرور منیر صاحب نے کہا کہ آنا جانا مشکل ہو گیا کیونکہ شہر آنا جانا, تو آپ وہاں آ جایا کریں. چونکہ اور بھی بچے, کافی سارے بچے اہل علاقہ کے تھے. تو میرے والد صاحب پھر ظہر کی نماز وہاں پر پڑھاتے تھے جا کر, اور وہاں پر اس کے بعد ان کو پڑھاتے تھے. عاصم بھی وہیں پڑھتے تھے. سارا قرآن جو ہے پھر عاصم نے وہیں ختم کیا میرے والد صاحب سے. ٹھیک ہو گئے. تو یہ کتنے بھائی ہیں؟ یہ 3 بھائی ہیں. 3 بھائی. اور تینوں حافظ قرآن ہیں؟ تینوں حافظ قرآن ہیں. ٹھیک ہے. اور تینوں نے آپ کے والد سے پڑھا؟ تینوں نے میرے والد صاحب سے پڑھا. اور چونکہ ان کی بہنیں جو ہے وہ چھوٹی سی تھی اس وقت, تو ان کی بہنوں نے ناظرہ قرآن کریم میرے والد صاحب سے ہی پڑھا انہوں نے وہاں پر. تو ہمارا ان کے گھر آنا جانا, اس وقت بھی ہم گھر میں کھانا پکانا قاسم سے پوچھتے تھے کیا پکا ہے تمہارے گھر میں, ہم گھر چلے جاتے تھے, امی ان کی روٹی پکا کے ہمیں دینی. اس طرح سرور منیر صاحب جو ہے وہ چلے جاتے تھے, چونکہ ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی. تو یہ قاسم, پھر یہ عاصم جو ہے گھر میں ہمارے رہنا, میری والدہ کے پاس, میری والدہ کے ساتھ کھانا پینا. تو بلکہ انہوں نے مجھے, قاسم نے بتایا کہ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائی بمائے والد صاحب کے, ہم جنازے میں شریک تھے, بلکہ قبرستان تک وہیں موجود تھے ہم, قبرستان میں بھی. تو میں کہا میرے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, صرف دوبارے سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پر. کہتے ہیں کہ بس وہ افراتفری میں نہیں پتہ لگتا, لیکن جب ان کی والدہ فوت ہوئی تب بھی میں گیا. سید قاسم منیر کی جو ہے اہلیہ فوت ہوئی تب بھی میں ان کے گھر گیا. تو وہاں بس اس طرح ہمارا شادی غمی ہماری کٹھی ہے الحمدللہ.
تو آپ کا اپنا گھر کہاں پہ تھا افسر؟ وہیں کالج روڈ پر ہی امام بارگاہ کرنل مقبول ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا گھر آج بھی موجود ہے، وہ گھر جس میں آنا جانا بہت زیادہ. میں بلکہ ان کی والدہ کی اس پر گیا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئی. تو میرے سے پوچھتے رہے کہ وہ قاسم پوچھے رہے وہ گلیاں، وہ ساری سڑکیں، وہ کھانے پینے کی جگہیں، وہ ساری کہتے ہیں وہاں کھانا کھاتے تھے، وہاں بیٹھ کے اس طرح بیٹھتے تھے، وہاں سموسے کھاتے تھے. وہ ساری یادیں پرانی جو ہے وہ ہم نے تازہ کی بیٹھ کے. بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ اس طرح ہم بیٹھے. تو جب سید سرور منیر صاحب جو ان کے والد ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی یا کہیں دورے پہ چلے جاتے تھے تو یہ سارے بھائی پھر آپ کے گھر آ جاتے تھے؟ سارے قاسم رہتے تھے یا عاصم رہتے تھے. تو چونکہ ہاشم بہت چھوٹے تھے وہ وہیں ڈیری اسلام آباد میں ہی رہائش تھی ان کی، وہیں والدہ کے پاس ہی رہتے تھے. وہ والدہ کے پاس رہتے تھے. اور یہ کتنے کتنے دن آپ کے ساتھ رہتے رہے؟ کئی دن، 3 دن، 4 دن، خصوصاً جو ہے شبینوں میں. اب ایک اور آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ سینیٹر طلحہ محمود کے والد حاجی محمود صاحب مرحوم، وہ میرے والد اور سید سرور منیر صاحب، کیونکہ اس زمانے میں شبینے ہوتے تھے، انفرادی ہوتے تھے شبینے ہر مسجد میں رمضان المبارک میں. تو تینوں نے بیٹھ کے یہ پروگرام بنایا کہ ایک منظم طریقے سے راولپنڈی شہر میں شبینوں کی جو ہے محافل شروع کی جائے. تو تمام پنڈی کے جو ہے محتمم حضرات ان کو بلایا گیا، امام مساجد کو. ان کو کہا گیا کہ اس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک سپارہ بچہ یہاں پڑھے، دوسرا سپارہ جو ہے وہ قریب ہی ٹیلی گراف آفس تھا وہاں، اس کے پیچھے ایک مسجد تھی وہاں پڑھے، اور تیسری ڈیری اسلام آباد میں پڑھے وہی سپارہ. تو وہ ایک منظم طریقہ اختیار کیا گیا. الحمدللہ وہ منظم طریقہ آج تک جاری و ساری تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ جو شبینہ کی محافل تھی وہ لیاقت باغ شفٹ ہوئی. اس کے بعد پھر جو ہے فیصل مسجد میں جو آج تک وہ یہ ثواب سارا جنرل عاصم منیر کے والد حاجی محمود صاحب جو سینیٹر طلحہ کے والد ہیں وہ اور میرے والد صاحب کو آج تک وہ جاری و ساری ہے وہ سلسلہ الحمدللہ. یہ بھی ایک بڑی چیز تھی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو زیادہ تینوں بھائی، اب 3 بھائی آپ کے ساتھ، سید قاسم صاحب ہیں، سید عاصم صاحب ہیں، سید ہاشم صاحب ہیں، تینوں، ان تینوں کا بیہیویئر کیسا ہوتا تھا اس وقت اس زمانے میں؟ بہت اچھا. یعنی شرارتی تو بچے ساری ہوتے ہیں جی، لیکن ان تینوں بھائیوں کا فوکس، چونکہ تعلیمی خاندان تھا، ایجوکیشنل خاندان تھا، ان کا فوکس جو ہوتا تھا اپنی پڑھائی کی طرف ہوتا تھا. ٹھیک. مدرسے میں ہیں تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ پڑھائی کے ٹائم پڑھائی اور کھیل کے ٹائم کھیل. ٹھیک. ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا کہ میں اپنا کام مکمل کروں، ٹھیک، اپنی پڑھائی مکمل کروں، اپنا سپارہ سناؤں، اپنا سبق سناؤں، اور اس کے بعد جو دوسرے معاملات کرنے ہیں تو اس کے بعد کرنے. ٹھیک ہے. پڑھائی کو فوقیت دیتے تھے. پڑھائی کو سب سے زیادہ فوقیت. تینوں بھائی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ پڑھائی کو فوقیت دیتے تھے. ٹھیک. اور حافظہ کیسا تھا تینوں؟ بہت زبردست حافظہ تھا. ٹھیک ہے. بہت زبردست حافظہ. بڑی جلدی قرآن مجید، بہت جلدی قرآن 2.5-3 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا انہوں نے. اچھا ماشاءاللہ. اور تلاوت کیسی کرتے تھے؟ بہت خوبصورت. آپ نے اب بھی سنی ہوگی. اب تک الحمدللہ قرآن یاد ہے تینوں بھائیوں کو. الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن یاد ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور جو زیادہ شرارتی کون تھے؟ عاصم تھے، قاسم تھے؟ قاسم تھے. قاسم زیادہ شرارتی. کس ٹائپ کی شرارتیں؟ بس کوئی نہیں، ایسی کھیل کود بھی، بس لیاقت باغ چلے گئے کھیلنے کے لیے بس، اور کوئی ایسی کوئی خاص وہ نہیں تھی. اور کوئی سپورٹس ان کو کون سی اچھی لگتی تھی؟ کرکٹ. کرکٹ. تینوں کرکٹ لور تھے. کرکٹ لور تھے. اور آپ بھی، آپ لوگ بھی؟ میں بھی کھیلتا تھا لیکن بہت کم کھیلتا تھا ان کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جاتے تھے ہم سارے لیاقت باغ کھیلتے تھے جا کے. دوپہر کو جب چھٹی ہو جاتی تھی ہم لیاقت باغ کھیلتے تھے جا کے. ٹھیک. تو زیادہ اچھا پلیئر کون تھا ان تینوں میں؟ عاصم تھے. عاصم صاحب جن کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا اور زیادہ شوق تھا. بالکل. اور ساتھ ان کی جو ریگولر ایجوکیشن تھی وہ بھی ساتھ چلتی تھی؟ نہیں، اس کے بعد. اچھا. اس کے بعد پہلے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد پھر یہ ریگولر، اس کے بعد پھر دوسری تعلیم اسٹارٹ کی. تو یہ بہت بچے ہوں گے پھر جب قرآن مجید انہوں نے اسٹارٹ؟ جی بالکل. 7-8 سال کے تھے تقریباً. میں 9 سال کا تھا اس وقت جب قرآن حفظ کیا. قاسم بھی 8 سال کے تھے اور یہ بھی 7-8 سال کے تھے جب انہوں نے 9 سال کی عمر پہ قرآن حفظ کر لیا تھا. تو 9 سال کے بعد پھر ان کی فارمل ایجوکیشن؟ جی فارمل ایجوکیشن. پھر اسکول میں داخل ہوئے. میرے والد صاحب کا بھی یہی ایم ہوتا تھا کہ پہلے قرآن کریم حفظ کرنا ہے اس کے بعد اسکولنگ ہونی ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کے والد صاحب کا بھی یہی، پہلے قرآن کریم حفظ کرنا ہے اس کے بعد اسکولنگ ہونی ہے. ٹھیک ہو. تو جو سید سرور منیر صاحب تھے ان کے والد سخت مزاج تھے، نرم تھے؟ نہیں، بہت نرم مزاج تھے. نہایت ہی شریف النفس اور بہت ہی نرم مزاج. پیار کرنے والے. یقین کریں گے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، اور بلکہ میں مدینہ منورہ سے
اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے آیا تو سب سے پہلے میں ان کو ملنے گیا وہاں. ٹھیک. یہ تقریباً 85 کی بات ہے. میں ملنے گیا تو سلام کیا ان کو, تو بڑی مجھے دل گلے لگا کر انہوں نے اور مجھے کہا کہ تم نے مغرب کی نماز, مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا تو مغرب کی نماز تم نے یہاں پڑھانی. میں نے مغرب کی نماز پڑھائی, انہوں نے مجھے اپنے گلے لگایا, گلے لگا کے میرا ماتھا چوما. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنی تعلیم وہاں سے مکمل کر کے یہاں پر آئے ہو اور یہاں پر تم نے نماز پڑھائی ہے اور آتے جاتے رہا کرو. ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ. اچھا, اس کے بعد جب فارمل ایجوکیشن ہوئی تو پھر تھوڑا ڈسٹینس ہو گیا یا جی جی بالکل تھوڑا سا, لیکن قاسم کے ساتھ تو مسلسل رابطے میں تھے نا جی ہم. قاسم کے ساتھ تو آپ کلاس فیلو تھے ظاہر؟ جی میرے کلاس فیلو تھے وہ. تو یہ ایجوکیشن کے لیے باہر چلے گئے, پھر میں بھی سعودی عربیہ چلا گیا. ٹھیک. تو قاسم بھی اپنی ایجوکیشن کے لیے. تو اس دوران جب یہ حفظ کر رہے تھے اس وقت کی کوئی یاد جو آج تک آپ کو ہو کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مزے کا واقعہ ہوا تھا, یہ دلچسپ حرکت ہو گئی تھی؟ ہم لوگ پٹھو گرم بہت کھیلتے تھے. وہ تو حافظ صاحب اب بھی کھیل رہے ہیں. پٹھو گرم وہ ختم ہی ہو گیا جی ختم ہو گیا. وہ کھیلا کرتے تھے بہت. قاسم میرے ساتھ بہت کھیلتے تھے پٹھو گرم. ٹھیک ہے. تو ہم لیاقت باغ میں تھے تو وہاں کھیل رہے تھے, تو چونکہ اذان کا ٹائم ہوا تو ہم بھاگے, پھر وہاں سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے واپس. تو مسجد میں ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو والد صاحب نے نماز کے بعد والد صاحب نے پھر پوچھا کہ آج لگتا ہے کہ پٹھو گرم کھیل کے جلدی آ گئے ہو تم, تمہاری پٹھو گرم یہاں پہ کروں میں تمہارا. میرے والد صاحب ذرا سخت مزاج تھے, لیکن قرآن کے معاملے میں سخت مزاج تھے, ویسے بہت نرم مزاج تھے. ٹھیک ہے. اور وہ پھینٹا بھی لگا دیتے تھے والد صاحب, یعنی خلیل صاحب پر؟ جی جی بالکل بالکل, ہم نے بڑی مار کھائی ہے ان سے, بڑی مار کھائی ہے. لیکن جو ہے سب سے بڑی خاصیت ان تینوں بھائیوں میں یہ, انہوں نے مار نہیں کھائی. اچھا. بہت بڑی, کیونکہ یہ اپنی اس پر جو ہے ایجوکیشن پر, اپنی قرآنی تعلیمات پر پورا مکمل فوکس رکھتے تھے, تو انہوں نے کبھی موقع ہی نہیں دیا. میں نے تو یہ یقین کریں گے کہ یہ بھی نہیں دیکھا میں نے کہ کبھی ان کو ڈانٹ بھی پڑی ہو. ٹھیک ہے, یعنی اوبیڈینٹ رہے ہمیشہ. بالکل ٹھیک. اور کبھی ڈانٹا بھی نہیں, اس لیے کہ وہ ڈسپلن والد صاحب کی طرف سے, ان کے والد صاحب کی طرف سے ڈسپلنز, چونکہ وہ اسکولنگ اور وہ ڈسپلن ماحول تھا ان کا. چونکہ ان کی اور بھی فیملی میں فوج میں تھے لوگ, ان کے تائزاد بھائی تھے, بریگیڈیئر طارق صاحب وہ تھے. اس وقت تو کیپٹن ہو گئے میرا خیال ہے, یا لیفٹیننٹ ہوں. جی 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 جی. تو اس کے ساتھ ہی ان کے ایک اور کزن تھے, کرنل شفیع صاحب تھے, کرنل حامد, ان کے بیٹے تھے, وہ بھی ہارون, وہ بھی کزن کے, وہ یہیں پڑھتے تھے. وہ بھی وہ اس پاکستان جب علیحدہ ہوا تو وہ وہاں تھے, وہاں سے پھر وہ مائیگریٹ کر کے یہاں آئے, چونکہ فوج میں وہاں پر تھے وہ, تو برما چلے گئے, برما سے پھر یہاں آئے, تو پھر وہ سیدھے ہمارے والد صاحب کے پاس داخل ہوئے یہاں پر آ کے. وہ قرآن انہوں نے بھی یہیں حفظ کیا. اچھا ماشاء اللہ. یعنی ان کی فیملی کے کافی لوگوں نے میرے والد صاحب کی شاگردی میں قرآن پڑھا. ٹھیک ہو. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا سارے حافظ قرآن ہیں آپ لوگ؟ ہم 6 بھائی ہیں, 4 بہنیں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جن میں سے ایک بھائی اور بہن اللہ کو پیارے ہو گئے. سب سے بڑے بھائی ہیں حافظ ایسر رحمان, جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. ٹھیک. اس کے بعد حبیب الرحمان تھے, وہ جرنلسٹ تھے. جی. ان کی تو یہ جو آزادی ہے, آزادی صحافت ہے, آزادی صحافت, یہ ان کے مرہون منت ہے. 2 سال انہوں نے جیل میں گزارے ضیاء الحق کے دور میں. 20 کوڑے بھی کھائے. اور میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں واحد جرنلسٹ تھے جنہوں نے 2 مہینے مسلسل جو ہے کراچی جیل میں انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی. اچھا ماشاء اللہ. اس سے چھوٹے جو ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب ہیں, جو بالکل جنگ میں ہیں. ہاں جی ہاں, ہمارے سینئر ہیں, بڑے زبردست انسان ہیں, شاندار. اور پھر وہ سلیم خلیل ہیں, پی ٹی وی میں ہوتے تھے. میں ہوں, میرے سے چھوٹا حافظ عامر خلیل ہیں جو پولیس میں ابھی پنجاب پولیس میں. جی. بہنیں ہماری جو ہیں, بڑی بہن ہماری انتقال کر گئی ہیں, تو باقی بہنیں ہماری حافظیں ہیں, حافظہ ہیں ماشاء اللہ, حافظ قرآن ہیں. تو سارا گھرانہ آپ کا حافظ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ اس کی دعائیں ہیں جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ادارے کو بھی اتنی عزت عطا فرمائی, اور پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز فیلڈ مارشل کا جو عاصم منیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا, ہمارے ادارے کو بھی بڑا اعزاز ہے, اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی سب سے بڑا اعزاز ہے. اور انشاءاللہ میری تو مستقبل جو میں دیکھ رہا ہوں, پاکستان انشاءاللہ عالم اسلام کا ایک بہت قیادت کرنے والا یہ ملک اب بنے گا انشاءاللہ, ان کی قیادت میں انشاءاللہ. اچھا, جب یہ آپ کا والد صاحب کا جو مدرسہ تھا کالج روڈ پہ, اور یہ ہے ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ, ہاں ابھی ظاہر تو قرآن اکیڈمی بن گیا, بہت بڑا جی بہت بڑا ہو گیا.
تو اس وقت یہ سید قاسم ہو، سید آسم ہو، سید ہاشم ہو، یہ آتے کیسے تھے اپنے گھر سے؟ پیدل آتے تھے، چل کے؟ نہیں، موٹر سائیکل پر، والد صاحب ان کی موٹر سائیکل تھی ان کے پاس، موٹر سائیکل پر لے آتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، شام کو پھر میرے والد صاحب جب جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، ساتھ لے جاتے، یا بھائی ہمارے وہ موٹر سائیکل پہ، جب موٹر سائیکل دلوا دی تھی ان کے والد صاحب نے تو موٹر سائیکل پہ چھوڑ آتے تھے ان کو، چھوڑ آتے، کیونکہ وہاں سے 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، زیادہ فاصلہ تھا، اور اس وقت تو بیابان ہوتا ہوگا، بیابان تھا، صرف سی ایم ایچ تھا، بس سی ایم ایچ تھا، یہ لال کرتی شہر، جو لال کرتی میں دکانیں تھیں، باقی آگے خالی بنجر علاقہ تھا سارا، وہ کھیت ہوتے ہوں گے، جی کھیت تھے سارے، آرمی کا کچھ علاقہ تھا وہاں پر، آرمی کے کچھ بس وہ بنے ہوئے تھے، ہٹس بنے ہوئے تھے جہاں پر وہ ڈیری حسن آباد چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ وہاں پہ ڈیری حسن آباد میں ان کا ایک ہی مکان تھا یا سارے عزیز رشتے دار وہاں پہ رہتے تھے اکٹھے؟ کیا ان کا اور ان کے تایا اکٹھے رہتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے گھر میں؟ جی ایک ہی گھر میں، گھر بہت بڑا تھا ماشاءاللہ، اب بھی موجود ہے، باقی عزیز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر تھے بالکل مسجد کی بیک سائڈ پر، ابھی بھی موجود ہیں، وہ ابھی بھی وہیں رہتے ہیں، پورا خاندان وہیں پہ آباد؟ الحمدللہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ دین سے کتنی محبت اور کتنی لگن تھی ان کے والدین کو، اچھا ماشاء اللہ، اور اب بھی وہی چیز ان کے اندر آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک، اچھا شروع میں بھی ڈٹرمنیشن ایسے ہی تھی، بہادری، ڈٹرمنیشن، فوکس، یا یہ بعد میں؟ جی نہیں، پہلے بھی تھی، ایسی تھی، ڈٹ جانا ہر چیز پر، یہ ان میں عاصم میں تھا، بچپن میں بھی ڈٹ جاتے تھے اپنی، یعنی بلٹن تھا یہ؟ جی بالکل، اور اس وقت یہ فیصلہ جو کر لیتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے بس۔ ٹھیک ہے، اس کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں یاد ہو آپ کو؟ بس بہت پرانا ہو گیا جی واقعات، اچھا نہیں، اب ذہن سے میں ہو گئے، ذہن سے میں ہو گئے۔ اور ان کو کپڑوں کا شوق تھا، صاف ستھرے؟ جی بالکل صاف ستھرے، وہ تو بالکل نیٹ کلین جو ہے، روزانہ کپڑے بدل کر آنا ہے، بالکل روزانہ تیار ہو کر آنا ہے، جیسے اسکول میں جانا ہے اس سے بہترین طریقے سے جو ہے مدرسے میں آنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، جوتے صاف نیٹ ستھرے، کلین، ہر طریقے سے، ہر طریقے سے۔ اور والدہ سے زیادہ محبت کرتے تھے یا والد سے اس وقت، اس زمانے میں؟ یہ دونوں سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، والدہ سے بہت محبت تھی ان کو، اب تک محبت رہی ہے، اور اس محبت کا نتیجہ، ان دعاؤں کا نتیجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، دین کا بہت کام کیا ہے۔ تو والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے؟ بہت خدمت کرتے آخر وقت تک والدہ علیل بھی رہی ہیں، انہیں کے پاس رہی، روزانہ جو ہے ان کے پاس جانا، ان کا ماتھا چومنا، یہ باقاعدہ طریقے سے ان کا۔ ٹھیک، اور جو سرور منیر صاحب تھے جو ان کے والد صاحب، وہ ان کے ساتھ بھی ان کا اسی طرح تھا، محبت کا، یہ خوف ہوتا ہے نا، ذرا پنجابی والد ذرا سخت ہوتے ہیں، جی ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو ہم بڑے بھی ہو گئے، یعنی 50 سال عمر ہوگی میری، 52 سال، اور اس وقت بھی والد صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے گھبراتا تھا میں، تو اس ٹائپ کی صورتحال تو نہیں تھی؟ نہیں اس ٹائپ کی صورتحال نہیں تھی، لیکن پیار محبت اپنی جگہ اور ڈانٹ ڈپٹ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ محبت بہت کرتے تھے۔ اچھا یہ سید قاسم منیر صاحب جو تھے، انہوں نے کیا کیا بعد میں زندگی میں؟ سید قاسم منیر جو ہے وہ CCMA میں چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر یہ گلگت بلتستان اس میں چلے گئے تھے، یہ وہاں پر ایڈیشنل سیکرٹری تھے، پھر کیبنٹ ڈویژن میں آ گئے تھے، یہ کیبنٹ ڈویژن سے ریٹائر ہوئے پھر یہ ایڈیشنل سیکرٹری، یہ سرکاری ملازم کی ساری زندگی۔ ٹھیک، اور جو سید ہاشم تھے، وہ بھی فیڈرل بورڈ کے ہیں، آج کل میرا خیال ڈائریکٹر ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی سرکاری ملازم؟ جی سرکاری ملازم۔ ٹھیک، اور یہ جو آصم منیر صاحب ہیں، ان کو فوج میں جانے کا کیسے شوق پیدا ہوا، یہ ادھر کیسے چلے گئے؟ وہ فوج میں جانے کا اس طرح سے، ان کے کزنز جو ہیں، پھر ان کے جو عزیز اور بھی تھے، ان کے تایا کے بیٹے جو ہے فوج میں تھے، ان کو شوق وہاں سے پیدا ہوا کہ وہاں سے میں بھی ان کے ساتھ وردی پہن کر جایا کروں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوج میں کوشش کی، تو پہلی اٹیمپٹ میں ہی کامیاب ہو گئے یا میرے خیال میں کوشش کرنی پڑی؟ اس سے آگے کا مجھے ذرا کچھ کم معلومات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رابطہ کم ہو گیا؟ جی رابطہ کم ہو گیا تھا، چونکہ میں چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے باہر۔ آپ کب گئے بات؟ میں 81 میں چلا گیا تھا میں۔ 81 میں؟ جی ہاں۔ اس وقت کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ میرے خیال میں 20 سال عمر تھی میری۔ تو اور آپ کی ساری تعلیم جو دینی ہے یا دنیاوی بھی ہے؟ جی دنیاوی میں نے FA گورنمنٹ کالج سے کیا تھا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد میں نے دورہ تفسیر کیا مولانا غلام اللہ خان سے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راجہ بازار سے، گورنمنٹ کالج سے میں نے FA کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے سعودی عربیہ میں بلا لیا، ٹھیک ہو گیا، وہاں پر میں چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ وہاں کہاں، ریاض میں، مدینہ؟ نہیں مدینہ منورہ، یونیورسٹی آف مدینہ، جی مدینہ یونیورسٹی میں۔ اور وہاں پہ آپ نے کیا کیا پھر؟ شریعہ
شریعہ، ٹھیک جی ہے، شریعہ میں، ٹھیک ہے. اور یہ شریعہ، فقہ، اصول فقہ ٹھیک ہے، اور تجوید ساتھ قرآن پڑھنا. بالکل. کتنا عرصہ رہے حافظ صاحب آپ وہاں؟ میں تقریباً 5 سال رہا ہوں جی. 5 سال وہاں پہ. اور اس دوران جو سید سرور منیر صاحب ہیں یا حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، یہ کہاں راولپنڈی میں؟ جی راولپنڈی میں تھی. راولپنڈی میں. لیکن ان کے والد کی پوسٹنگ ہو گئی تھی حیدرآباد کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہے، حیدرآباد سندھ میں. ٹھیک. تو وہاں پر بھی کینٹ میں ہی ایف جی کینٹ اسکول جو تھا اس کے پرنسپل رہے وہ وہاں پر. یہ بھی ساتھ چلے گئے تھے یہ بھی وہاں ساتھ پر. حیدرآباد جی، مجھے یہ بعد میں بتایا قاسم نے کہ ہم حیدرآباد میں بھی رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہو گیا. اور فوج میں کب بھرتی ہوئے جنرل صاحب؟ جنرل عاصم منیر فوج صاحب میں نہیں، میرے علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو؟ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ کے جو والد صاحب 86 میں میرے خیال میں، شاید 86 میں، یہ 86 میں شاید فوج میں بھرتی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گئے. اور وہ زمانہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، آپ کو یاد جی ہوگا اس زمانے میں. تو یہ راولپنڈی کے اندر تو ظاہر ہے جنرل صاحب بھی، جنرل ضیاء الحق صاحب بھی راولپنڈی کے اندر رہتے تھے. وہیں پہ ایوان صدر بھی وہیں پہ تھا. جی بالکل. آرمی چیف ہاؤس بھی وہیں پہ تھا. تو وہ سارا دور تو ظاہر ہے پھر افغانستان کی وار بھی تھا. وہ بڑے اس وقت تو بڑا عجیب سا دور تھا، بہت قریب سے دیکھا ہے. تو اس وقت بھی جنرل عاصم منیر صاحب نے دیکھا فوج کو اور باقی سب؟ جی اس وقت بھی دیکھا نہیں جی انہوں نے، جی اس وقت بھی دیکھا. لیکن میری زیادہ تر جو ہے پھر چونکہ یہ چلے گئے تھے قاسم کے ساتھ بہت زیادہ آخر تک، آج تک الحمدللہ قاسم کے ساتھ تو بہت زیادہ پیار محبت ہے. بہت وہ بڑے پیار سے ملتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں میرے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے پیچھے وائف کا انتقال ہو گیا تھا تو بڑا افسوس کا مقام تھا. تو سید قاسم سے آپ کا زیادہ تعلق؟ جی بہت زیادہ تعلق ان کے ساتھ پیار محبت اسی طرح جیسے بچپن سے تھا آج تک اسی طرح ہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ یہاں پہ پہلا حصہ ہے جی یہ، اور اس کا جو اگلا حصہ ہوگا رات کو آپ ملاحظہ کریں گے، اور اس کے اندر جو عاصم منیر صاحب کا جو فوجی کیریئر ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ حافظ صاحب کی ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوئی تو یہ اس پہ مشتمل ہوگا. یہ آپ کو بیک گراؤنڈر ہم نے دے دیا. تو اگلی جو قسط ہے اس کے اندر آپ باقی چیزیں ملاحظہ کریں گے. مجھے اجازت دیں، آپ صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شام کے وقت.